سنان بھائی بجٹ آ گیا. مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ عثمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں. ہاں عثمان بھائی کا یار، بتا دیں ذرا. شوال آئیڈیا بہت اچھا ہے. عثمان بھائی تو ماشاءاللہ 15 سال سے ڈیولپرز کے ساتھ ہیں، اور اس ٹائم بھی جی ایم سیلز کیو لنکس ہیں جو کہ بحر ٹاؤن کے سب سے بڑے ڈیولپرز ہیں. ان کی ان ڈیپتھ انالیسز ہے اکانومی کے اوپر اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر. تو کیوں نہ ڈسکس کریں پھر. آفس میں تو بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹس گو یار. چلیے. السلام علیکم عثمان السلام بھائی. علیکم عثمان بھائی. عثمان بھائی کیا حال چال ہے؟ عثمان بھائی کیسے ہیں؟ پکڑ لیا ہم نے آج آپ کو. دیکھ لے آج ہی بجٹ ہوا ہے آؤٹ اور آج ہی ہم نے پکڑ لیا آپ پکڑا کو. نہیں جاتا میں بے فکر. عثمان میں تھوڑا ٹائم مل سکتا ہے اگر آپ بزی نہ ہوں تو. چلیں تھینک یو سو تھوڑا مچ. سا ہے. جی السلام علیکم عثمان بھائی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. فرسٹ آف آل اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بجٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا ایک لے مین کے اوپر جو مڈل کلاس پہلے اسٹرگل کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ سنان بھائی پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو ہے آج سوال اور آپ ایک بڑا ہی کہہ لیں کہ ان ڈیپتھ ہم انشاءاللہ انالیسس کریں گے کہ اس بجٹ کا ایک عام آدمی کی لائف پہ کیا اثر آنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اگر تمام بجٹس کو دیکھیں تو ہر سال ایک عام آدمی کو اپنے جو انکم ریسورسز ہیں وہی بڑھانے پڑتے ہیں، کیونکہ ایکسپینسز جو ہیں وہ کم کبھی نہیں ہوئے اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا کہ ان فیوچر جو ایکسپینسز کم ہو جائیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس سال بھی، اگر پچھلے سال آپ کا انکم 100,000 روپیز تھی تو اس دفعہ آپ کو 125,000 روپیز ارن کرنے ہیں، اور وہ سوچنا آپ نے کیسے ارن کرنا ہے. تو اسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ابھی یہی ورکنگ کر رہا تھا کہ بجٹ کا بیسکلی، کیونکہ ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہیں، تو بجٹ کا ان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اور ایک ایز اے لے مین ہمارے پہ کیا اثر ہونے والا ہے. تو اسی چیز کو میں اسٹڈی کر رہا تھا. آپ نے اور شوال نے دونوں نے کہہ لیں انٹری کی، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو عثمان بھائی تھوڑا سا ایک ہولسٹیکل پوائنٹ آف ویو دے دیں کہ بجٹ کے اندر کون کون سے نئے ٹیکس امپوز کیے جا رہے ہیں؟ ٹیکس تو میرا خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھیں تو ٹیکس تو شاید وہی ہے، لیکن جو ابھی تک میں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو نان فائلر والا ایک ایلیمنٹ ہے پاکستان میں، جو کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اور ایک یہ ایسا کہہ لیں کہ ہم نے ایک ورڈ دیا ہوا ہے نان فائلر کا، جو پاکستان میں صرف ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے انگلینڈ میں بھی سرو کیا ہے، اسٹڈیز میری وہاں کی ہے، وہاں پہ بھی ان کی بزنس اکانومیز کو دیکھا ہے، تو مجھے تو نان فائلر کہیں ایگزسٹ کرتا نظر نہیں آتا. تو لیکن پاکستان میں ہم نے ایک یہ سلیب دیا، تو اس دفعہ جو ہے انہوں نے نان فائلر کے لیے جو ٹیکسز ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں وہ اراؤنڈ کوئی 15% سے 45% تک انکریز کیا. ٹھیک ہے، مطلب That's too much. 15% سے 45%. تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو نان فائلر ایک ٹرم ہے تو یہ ایلیمینیٹ ہو جائے گی. مجھے تو ابھی تک جو میں نے اسٹڈی کیا اس میں اسی طرح سے کچھ بالکل 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 ایسے ہی. اور اگر ایز اے لے مین چیزوں کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو جو پیٹرولیم لیوی ہے جو پہلے 50 روپے تھی وہ اس بجٹ میں آپ کے لیے 80 روپے کر دی گئی ہے. تو پیٹرول پرائسز آنے والے وقت میں کم نہیں ہونے والی. عثمان بھائی آپ نے بہت اچھے سے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے. عثمان بھائی یہ جو بجٹ ابھی آؤٹ ہوا ہے اس کا امپیکٹ ایک انویسٹر کے اوپر کیا پڑے گا؟ یہ شوال بھائی آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں پہلے ایک ٹیکس سلیب گورنمنٹ نے دیا تھا کہ اگر آپ نے ہولڈنگ کی ہے ایک پراپرٹی کی، فرسٹ ایئر میں اس کو سیل کرتے ہیں تو اس کی جو انکم ہے اس کے اوپر آپ 15% ٹیکس دیتے ہیں، سیکنڈ ایئر میں 12.5%، تھرڈ ایئر میں 10%، اور سون پھر وہ گریجولی کم ڈیکریز ہوتا رہتا ہے. بالکل ایسے. لیکن مزے کی بات اس دفعہ آپ پہلے سال سے لے کے پانچویں سال تک آپ کو فلیٹ 15% ہی ٹیکس دینا، چاہے وہ آپ 1 سال ہولڈ کریں چاہے وہ 5 سال ہولڈ کریں. تو آپ کے لیے جو ایز اے انویسٹر کوئی بندہ یہ سوچتا تھا کہ اگر میں 2 سال پراپرٹی کو ہولڈ کر لوں گا تو میں کوئی ٹیکس ایگزمپٹ کروا لوں گا، تو وہ نہیں ہونے جا رہا. اور دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس سے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اراؤنڈ کچھ 60 بلین روپیز وہ زیادہ ٹیکس کی مد میں کلیکٹ کر سکے گی،
جو کہ میری اس کے اوپر اپنی پرسنل ریزرویشنز ہیں، لیکن آن پیپرز یہی انفارمیشن آؤٹ کی گئی. تو عثمان بھی اس میں جو فائلر اور نان فائلر، جیسے نان فائلر کو تو آپ نے پہلے ہمیں بتایا ہے، فائلر جو ہے ان لوگوں کا کیا ایلیمنٹ آتا ہے بیچ میں؟ اب کوئی تو بچا ہوگا. شوال بھائی دیکھیں، جو فائلر ہے نا اس کے لیے تو یہ 15% ہے سلیب ٹھیک ہے تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے. وہ پہلے جو چل رہا تھا اس وقت، جو آج ہم کیونکہ یہ 12 جون کو ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، جی تو آج کی ڈیٹ میں تو جو سلیب چل رہا تھا وہ تھا کہ آفٹر 6 ایئرس آپ کے اوپر ٹیکس امپوز نہیں ہوتا تھا. اگر آپ نے آج کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے تو آفٹر 6 ایئر جب آپ سیل کرتے تھے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس امپوز نہیں نہیں ہوتا تھا، بالکل ایسے. لیکن اب سے آپ چاہے 6 سال بعد بیچیں، چاہے 10 سال بعد بیچیں، چاہے نہ بیچیں، آپ کو 15% ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے کرنا ہے ایز اے فائلر. اور اگر آپ ایز اے نان فائلر بات کریں گے تو پھر وہ آپ کی ٹیکس سلیب جو چلی جائے گی 15% سے 45% تک، اکارڈنگ ٹو یور انویسٹمنٹ، اکارڈنگ ٹو دا بجٹ آف دی پلاٹ اور گھر اور وٹس ایور ایسٹ جو آپ بھی نے ایسٹ جو بھی ہوگا. ایسٹ آپ نے پرچیز کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہیوج کہہ لیں کہ ڈفرینس ہے، جو کہ شاید چھٹے سال میں جا کے وہ 2.5% رہ جاتا تھا. اگر آپ 5 ایئرس بعد سیل کرتے ہیں تو آپ جسٹ 2.5% پے کرتے تھے، بٹ اب آپ 15%. 15% پے کرتے ہیں. تو عثمان بھائی آپ نے یہ تو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ پریسائزلی ایکسپلین کر دیا ویورز کو کہ ٹیکس سلیب کس طرح ہے. کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ کیا آئے گا؟ جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو مجھے پرسنل میرا انالیسز ہے سنان بھائی، وہ تو یہی ہے کہ اس سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سٹیبل نہیں ہوئے گی. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ابھی ایک چیز جو بھی آپ نے کویسچن کیا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ جو آپ کا سیمنٹ ہے اس کے اوپر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ 50% کر دی گئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو جو ان ویری نیئر فیوچر جو ہے کہ وہ جو کرنٹ اس وقت چل رہی تھی وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی 2 روپیز پر کے جی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 2 تھی. روپیز پر کے جی. اور اب اس وقت جو امپوز ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے 3 روپیز پر کے جی. تو 1 روپیہ پر کے جی جو ہے وہ آپ کی سیمنٹ کی جو ایک کہہ لیں بوری ہے وہ بھی اس بجٹ کے بعد انکریز ہو جائے گی. اور دوسرا سوری آپ نے کیا پوچھا مجھے؟ میں نے پوچھا ہے کہ مارکیٹ پہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، مارکیٹ کی چیزیں تو بالکل اسی طرح سے ظاہری بات ہے، جتنے ٹیکسیز بڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو انویسٹر ہے، آپ کا جو اوورسیز انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے، وہ یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، کیونکہ جتنے زیادہ ٹیکسیز امپوز ہوتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کی پرائزز جو ہیں وہ انکریز ہوتی جائیں گی. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو ایز اے لے مین یا ایز اے کامن پاکستانی سٹیزن، مڈل مین جنہیں کہتے ہیں، وہ مڈل کلاس جو فیملیز ہیں ان کی پہنچ سے چیزیں دن بدن دور ہوتی جائیں گی. یہی میں نے اپنے سٹارٹ میں جیسے آپ سے کہا کہ اگر آپ پچھلے سال 1 لاکھ روپیہ کماتے تھے تو اس سال آپ کو مزید محنت کرنا ہوگی اور 1,25,000 کے پاس پہنچنا ہوگا، تب جا کے جو ہے وہ آپ اس چیز کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں، سوری شوال بھائی، ایک چیز جو وہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو فائلر ہے جو پراپرٹی بائی کر رہا ہے 50 ملین کی، تو اس کو 3% ٹیکس دینا ہے، جبکہ نان فائلر جو ہے اس کو 6% ٹیکس دینا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور اگر وہ پراپرٹی کی ورتھ 50 ملین ٹو 100 ملین ہے تو آپ کا سلیب 4% ہو جائے گا اور فور نان فائلر 12% ہو جائے گا. اور جو تھرڈ سلیب ہے 100 ملین ابو کی، اس میں 5% فور نان فور فائلر ہے اور 15% ٹیکس ہے فور نان فائلرس. تو یہ ہیوج چینجز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ہمیں آنے والے دنوں میں فیس کرنی پڑے. عثمان بھائی، یہ تو ہوگی بات ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی، اور جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، بخوبی بتایا ہے آپ نے بڑے اچھے سے کہ اس ٹائم کافی کرائسس والا سینیریو بن گیا ہوا ہے انویسٹرز کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی.
لیکن عثمان بھی اس ٹوٹل سینیریو کو آپ ایک لانگ رن میں ہمارے ملک کے اوپر اگر یہ امپیکٹ اس کا کیا آئے گا، مطلب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں فائدہ ٹیکسز جو گورنمنٹ امپوز کرتی ہے اللہ معالیٰ وہ کہیں نہ کہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ ہی خرچ ہوتے ہیں. تو ان اے سینس کہ جب مارکیٹ میں ابھی تو جو یہ چیزیں دیکھ کے تو اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ میں اس طرح سے کوئی پازیٹیو شاید چیزیں نہ آئیں، لیکن جو ان لانگ رن ہے تو جیسے جیسے کسی بھی ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس کے اکارڈنگ ہی پھر چیزیں آگے کہہ لیں کہ فلرش کرتی ہیں. اسی سے آپ کی جو ایک کہہ لیں کہ لیول آف لائف ہے وہ انکریز کرتا رہتا ہے. تو ٹیکسیز تو خیر بہت زیادہ انکریز بھی کیے گئے ہیں. ابھی یہ ہم بات کر رہے ہیں فیڈرل ٹیکسیز کی، ابھی اس کے بعد پنجاب کا بجٹ آئے گا تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا نچوڑ تھا. لیکن ایک چیز اس میں اچھی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ریڈیوس کیا ہے ڈی سی ریٹ بائی 33%. تو ایٹ لیسٹ کسی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا دیکھا ہے کہ 33% انہوں نے جو ہے وہ ڈی سی ریٹس کو چینج کیا. اب یہ پھر بات ہوا ہے کہ یہ وہ ان ایریاز میں چینج ہوا ہے جو فیڈرل کے. ابھی پنجاب کی جو چیزیں ہیں وہ ان ویری نیئر فیوچر شاید عید کے بعد پنجاب کا بجٹ آئے گا تو اس کا، کیونکہ ہم پنجاب کی مارکیٹ کو مینلی کیپچر کر رہے ہیں تو اس کا ادھر کی مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ آئے گا وہ ہمیں عید کے بعد پتہ چلے گا. ابھی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ فیڈرل کی. مطلب اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار دی انویسٹرز ایٹ دا مومنٹ کہ وہ آ کے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹس کریں، اور جو بھی سارا کرکس ہے وہ یہی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہمارا یہاں پہ مارکیٹ کے اندر ایک اچھا ڈاؤن فال ہمیں دیکھنے کو ملے گا. نہیں دیکھیں شوال بھائی، اس کو آپ اس طرح سے لیں کہ یہ میرا خیال ہے شاید پاکستان کی ہی ایک مارکیٹ ایسی ہے جہاں پہ انویسٹر آتا ہے، 2 4 5 لوگ مارکیٹ میں گھستے ہیں، وہ کسی بھی پلاٹ کو فائل کو چیزوں کو لے کے آسمان پہ لے جاتے ہیں، اپنا پیسہ نکالتے ہیں اور لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا، ایگزیکٹلی ایسا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کی مارکیٹ ایکچولی اون کہہ لیں کہ ایک وہ جو ببل ہے وہ نہیں بنے گا. یہ بالکل جیسے ایک ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو چلنا چاہیے یہ ویسے ہی چلے گی، اسٹیبلائز ہو جائے اسٹیبل گی. ہو جائے گی. اب یہ نہیں ہوگا کہ بہت سے دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے ایک یہ پلاٹ لینا تھا، ہم نے کوشش کی 1 سال کہ ہم یہ پلاٹ لے لیں، تو جب ہم وہ پلاٹ لینے گئے اپنے پیسے اکٹھے کیے تو اگلے سال گئے تو اس کی پرائز اتنی بڑھ گئی کہ ہماری بجٹ سے دور ہو گیا. تو یہ چیز ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اس کے اوپر بریک آئے گا. ظاہری بات ہے جینون ریز آئیں گے لیکن ایک بالکل نوز اپ اور نوز ڈاؤن وہ ڈپ نہیں آئے گی، ایک دم سے اوپر نہیں جائے گا ایک دم سے نیچے نہیں جائے گا. تو انویسٹرز کو اس میں سے کہہ لیں کہ مائنس کرنے سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ زیادہ فلرش کرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اوبیسلی جب ٹیکسز پے کرنے پڑیں گے کسی بھی بندے کو تو اس کا جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ اپنے کیلکولیٹ کرے گا تو وہ انڈسٹری کی طرف سے زیادہ جائے گا. تو عثمان بھائی یہ تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا، لیکن وہی بات جس طرح کہ آپ کر رہے ہیں کہ ہر حالات میں نئی اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں، جب بھی ایک چیز پہ پریشر بڑھتا ہے دوسری طرف سے اپرچونیٹی نکل آتی ہے. تو ان فیوچر انویسٹرز کو کس طرف زیادہ جانا چاہیے، کس چیز کا رجحان جو ہے مزید بڑھے گا مستقبل میں؟ دیکھیں میں تو اپنے جو بھی کلائنٹس ہیں دوست ہیں ان کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ پاکستان میں ایک کلچر ہے ہمارے مڈل کلاس فیملیز میں، وہ ہے ہم لوگ آپس میں گھروں میں کچھ پیسے اکٹھے کر کے کمیٹیاں ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اب وہ 2 سال کی سال کی 2.5 سال کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، اس میں ہم منتھلی کچھ نہ کچھ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی کسی کی وہ پہلی نکل آتی ہے، کسی کی 2 ماہ بعد نکل ہے، کسی کی 4 ماہ بعد میں، اس سے ہم اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ آپ کوئی انسٹالمنٹ والی چیز لے لیں اور آپ اس کی انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں، جیسے آپ کوئی اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں، کوئی شاپ لے لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ جو 2 2.5 3 سال بعد ایک تو آپ کو وہ پیسے بھی آپ کے سیف ہو گئے
جو بھی آپ کی سیونگ ہے وہ بھی سیو ہے. اور آن دی ادر سائڈ اگر 2 2.5 3 سال بعد آپ اسے سیل کرتے ہیں تو ادھر سے آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈ آن بینیفٹس بھی مل جاتا ہے. آن دی ادر سائڈ جو ریل اسٹیٹ میں آپ یہ ایک میں جو بات کی کمیٹی والی, اس میں آپ نے جتنے پیسے دیے ہوتے ہیں لا محالہ آپ کو وہی پیسے ملتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آج آپ نے 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی ہے تو وہ 1,10,000 کی ہو جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہے. وہ آپ کی وہی رہتی ہے. آن دی ادر سائڈ اگر آپ اس چیز کو انسٹالمنٹس میں کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو ایک تو وہ آپ کا ایسٹ بن جاتا ہے, اور دوسرا وہ ایسٹ اس طرح کا ایسٹ بنتا ہے کہ کل کو وہ آپ کی اچھا پروفٹ ارننگ بھی انکریز کر سکتا ہے. سے آپ کو ایک شاپ لے لیتے ہیں تو 2.5 3 سال بعد جب وہ آپ کو شاپ ملتی ہے تو لا محالہ اس کا کوئی نہ کوئی رینٹ ملے گا آپ کو, جو کہ آپ کی ایک ایکسٹرا ایڈیڈ انکم بنے گی, نہ کہ آپ کے پاس ایک کیش ہے. آپ کو میں اس میں چیز ایڈ کرتا ہوں کہ جو گولڈ ہے, اب ہم لوگ شادیوں بیاہوں پہ اپنے گھر والوں کے لیے گولڈ پرچیز کرتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں کہ یہ جی ہماری سیونگ ہے. نو ڈاؤٹ وہ سیونگ ہے, لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کہ ایک آپ نے اماؤنٹ جو کہ پاکستان کی اکانومی میں ایک ایڈڈ بینیفٹ تھا, اس سے کچھ نہ کچھ لوگوں کا روزگار چلنا تھا, وہ آپ نے اپنے سیف میں رکھ دی. اب جو آپ کی اکانومی چلنی تھی وہ تو ختم ہوگی. آن دی ادر سائڈ اگر آپ وہی انویسٹمنٹ کسی بھی ریل اسٹیٹ میں کرتے ہیں, کوئی پلاٹ لیتے ہیں, کوئی گھر لیتے ہیں, کوئی شاپ بناتے ہیں, کوئی اپارٹمنٹ لیتے ہیں, تو ادھر سے بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملنا, اور ساتھ کے ساتھ آپ کی وہ جو اپریسیشن ہے وہ کہہ لیں کہ اگر گولڈ میں 100,000 کی ہوئی ہے تو ریئل اسٹیٹ میں وہ 10,100,000 کی ہوگی. تو اس کو آپ آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے سٹارٹ میں بات کی, اسی بات کو پھر سے یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ پچھلے سال 1 لاکھ کماتے تھے تو آپ کو اس دفعہ 1,25,000 بارے میں سوچنا ہے کہ میں وہ کس طرح سے کر سکتا ہوں. عثمان بھائی, ہم نے ٹیکسیشن کی, ٹیکس سلیبس کی, فائل نان فائل کو ڈسکس کیا, تو ہم فائل سسٹم کو دیکھتے ہیں ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر جو کہ ڈائریکٹلی کسی ٹیکس سلیب کے اندر نہیں آتا. کیا آپ کو لگتا ہے اس بجٹ کے بعد فائل سسٹم میں مزید انکریز آئے گا؟ سنان میں جو فائل سسٹم ہے نا, اس کو تو میکسیمم ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ فائل سسٹم میں تو کبھی بھی کسی کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ آن گراؤنڈ چیزوں میں انویسٹ کریں. جو آپ چیز پلاٹ ہے آپ وہ دیکھیں کہ یہ پلاٹ ہے جس کے اوپر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, وہ آپ کو آج کل انسٹالمنٹس میں ملتے ہیں. یہ بیسٹ ٹائم ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا. اس ٹائم یہ بائنگ ٹائم ہے, یہ سیلنگ ٹائم نہیں, یہ بائنگ ٹائم ہے. لیکن بائنگ بھی وہ جو آپ نے بڑی کیلکولیٹڈ موو کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ انے واہ آپ بائنگ کرتے جا رہے ہیں, آپ نے بڑا کیلکولیٹڈ چلنا ہے. اور فائلز کو تو میں بالکل جو ہے اس کو آپ کو نہیں کہوں گا کسی بھی کسٹمر کو, کسی بھی کلائنٹ کو کہ آپ فائل لیں. آپ جو بھی چیز لیں, اپارٹمنٹ لیں, شاپ لیں, پلاٹ لیں, جس طرح کی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ اس جگہ پہ جائیں, اس کو چیک کریں. اپنے ریئلٹر سے جو بھی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اسے کہیں کہ مجھے اس جگہ کے بارے میں پوری ہاؤنا دے, دین آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. فائل میں یہ ہے کہ فائل میں پھر وہی بات ہے کہ وہ آپ ایک سوانہ خواب دیکھ کے اپنے پیسے لگاتے جائیں گے. لا اللہ 10 لوگوں کو پلاٹ ملیں گے, 20 کو نہیں ملیں گے. پھر اس کی طرح کا ایک ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ میں آئیں گے کہ جی یہ تو آپ نے کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا تو اس نے کہا تھا. تو اس کا فائدہ نہیں. مطلب کہ اس ٹائم بیسٹ ٹائم ہے ایسٹس کو بائی کرنے کا, کیلکولیشنز کر کے اپنے ٹوٹل حساب دیکھ کے ایسٹس کو بائی کرنا, وہ بھی آن گراؤنڈ. اوبیسلی آن گراؤنڈ. جیسے بہت سے پروجیکٹس ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں, کیولنگس کے پاس بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں. تو ان پروجیکٹس پہ آپ انویسٹمنٹ کریں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو میں پرچیز کر رہا ہوں. ایٹ لیسٹ کم سے کم آپ اس پیس آف لینڈ کے اونر تو ہیں. اور شال بھائی مزے کی چیز ہے, مجھے کسی دوست نے یہ بات بتائی اور لیکن میرے اس دل کو وہ بات لگی. وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ روز پیدا کر رہا ہے, لیکن زمین جتنی بن گئی تھی وہ اتنی ہے. بالکل. اگر آپ زمین میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی زمین میں لاس نہیں ہو سکتا. تو
ہاں پروفٹ میں دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی پیس آف لینڈ آج پرچیز کریں جس جگہ پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں، یہ پلاٹ 2012-13 میں 28 لاکھ 30 لاکھ روپے کا پلاٹ مل جاتا تھا۔ آج یہی پلاٹ جس نے اگر 28-30 لاکھ روپے کا لیا تھا 5 مرلے کا کمرشل، اور اس وقت لوگ آ کہتے تھے کہ یہاں پہ کون آئے گا، تو آج یہی پلاٹ 10 سے 12 کروڑ روپے کا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح سے بہت سی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ایسی آج بھی ہیں کہ جن کو اگر آج آپ اویل کریں گے تو 5 سے 7 سال بعد تو عثمان بھائی آپ نے ریئل اسٹیٹ کو تو بہت اچھا ڈیفائن کر دیا، میرا نہیں خیال ہے کسی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ اگر آپ بریفلی جو باقی سیکٹرز ہیں دیگر، اس طرح آٹو موبائل ہے اور ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس کو بھی اگر آپ بریفلی پلیز ہمیں ایکسپلین کر دیں کہ اس پہ کیا امپیکٹ ہے بجٹ کے بعد۔ دیکھیں میجر تو یہ ہے کہ جو آپ کی آٹو موبائل سیکٹر ہے اس میں انہوں نے پرائز جو پر سی سی کے حساب سے ہوتی تھی کہ اتنے ہارس پاور کی گاڑی ہے تو اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہے، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا، انہوں نے اس کی پرائز کے ساتھ اس کو مرج کر دیا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ 660 سی سی گاڑی لیں گے تو اس کا بجٹ کم ہے اور ٹیکس کم ہے، اور اگر آپ نے 1800 سی سی گاڑی لی ہے تو اس کا زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے ختم کر دیا۔ دوسرا انہوں نے جو ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے آن امپورٹ آف ہائیبرڈ کارز یا کہہ لیں کہ الیکٹرک کارز کو، تو وہ انہوں نے ختم کر دیے۔ اب الیکٹرک کارز کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ تو اس میں، اور دوسرا جو آپ کا ہے ٹیکس جو امپورٹڈ ایل پی جی پہ ہے وہ 18% کر دیا، اور اسی طرح سے اگر آپ جو ہے 29% انکم ٹیکس جو ہے وہ امپوز کیا ایکسپورٹرز کے اوپر، ٹھیک ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ تو اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جو آپ اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے کی ہے، جیسے یوٹیلٹی کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ 100 ملین فائن فار اگنورنگ ٹیکس رولز، یہ ایک چیز ہے۔ باقی 25% انکریز کیا ہے انہوں نے سیلریز میں، یہ بھی ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے جو آپ کی پینشنز ہے اس کے اوپر بھی ریز کیا ہے۔ تو کچھ چیزیں اوبیسلی بجٹ میں بہت اچھی ہیں، کچھ چیزیں ظاہری بات ہے اس طرح کی ہیں کہ ان کو پینشن جو ہے وہ 15% انکریز ہوئی ہے، اور کار پرائزز بھی بڑھیں گی کیونکہ ٹیکسز بڑھ گئے کار پرائزز پہ، اور جو ہے الیکٹرک کارز کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے عثمان بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ان ڈیپتھ انالیسس دیے۔ عثمان بھائی لاسٹ میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر، ضرور۔ تھوڑا یہ بتا دیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں بزنس کلاس کی اور جو ہمارے پاس جاب ہولڈرز ہیں ان پہ جو انکم ٹیکس ہے، انکم ٹیکس کے بارے میں تھوڑا شارٹلی بتا دیں کہ وہ کیا امپوز ہوئے ہیں۔ انکم ٹیکس بھی تھوڑے انکریز کیے ہیں انہوں نے۔ سیلریز کی جو آپ نے ٹیکس کی بات کی ہے تو وہ بھی ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو انکریز کیا ہے۔ کرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو 2.5% ہے، اگر آپ کے پاس ارننگ پر اینم 6 لاکھ روپیز تک ہے تو وہ انہوں نے 5% کر دیا۔ اچھا، اور روپیز 15,000 پلس 12.5% ہے اگر آپ کی 12 لاکھ سے اوپر ہے انکم جو ہے، 1 لاکھ ماہانہ جو کما رہا ہے، 1 لاکھ ماہانہ جو کما رہا ہے اس کو 15,000 ٹیکس ہے ویسے، اور 12.5% وہ اپنا علیحدہ سے ٹیکس۔ تو اس دفعہ اس کے لیے مزید مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 30,000 روپیز وہ پے کرے گا پلس 15% آف دی اماؤنٹ ایکسیڈنگ 12 لاکھ روپیز۔ تو اگر 12 لاکھ سے وہ زیادہ جتنی بھی ارننگ کرے گا اس کا 15% وہ دے گا، پلس 30,000 روپیز وہ تو فکس ہے، اس نے پے کرنا ہی کرنا، یہ اس دفعہ ہو گیا۔ اچھا، اب اگر آپ کی جو انکم ہے وہ 24 لاکھ ہے، اور اس وقت اگر آپ 24 لاکھ روپے سالانہ لے رہے ہیں، کما رہے ہیں، یعنی کہ 2 لاکھ روپے مہینہ، تو آپ 1,65,000 روپے سالانہ وہ پے کر رہے تھے گورنمنٹ کو، پلس 22.5%، ایسے ہی ہے۔ جبکہ اس دفعہ سے آپ کو وہ پے کرنا پڑے گا 1,80,000 روپیز فکس ان 12 months، اور 25%، یعنی کہ 2.5% کا اس میں بھی ریز آ گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ 36 لاکھ لے رہے تھے پر اینم
تو آپ کو جو فکس ہے وہ 4,35,000 روپیز پے کرنے ہیں گورنمنٹ کو، پلس 27.5% یہ بھی آپ پے کریں. لیکن ان فیوچر اس میں آپ کو بینیفٹ ہے کہ 4,30,000 آپ نے پے کرنا ہے، اور آن دی ادر سائڈ 30% آپ کو انکریز آئے گا. تو یہ امپیکٹ جو ہے وہ اگر فرض کریں آپ کی جو منتھلی سیلری ہے وہ 1,00,000 روپے ہے، 1,00,000 روپے جو منتھلی، تو آپ گراس جو ہے آپ کا وہ 12 لاکھ روپیز سالانہ ہے. بالکل. تو وہ آپ پہلے جو ہے وہ 98,000 روپیز پے کر رہے تھے. تو اس دفعہ جو ہے وہ آپ کو 97,000 روپیز ملیں گے. پہلے آپ کو 98,000 مل رہا تھا، اب 97,000 روپیز ملیں گے. اسی طرح سے اگر آپ 2,00,000 روپے ماہانہ لے رہے تھے تو آپ کو ٹیکس کاٹنے کے بعد 1,86,000 ملتا تھا. تو اب آپ کو جو ٹیکس ملے گا، جو سیلری ملے گی منتھلی، تو 1,80,000 ملے گی، جو کہ 6,000 روپیہ کم ہو جائے گا. تو اب دیکھتے جائیں، آپ سروس کم کرا لیں. عثمان بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور اتنا ان ڈیپتھ آپ نے ہمیں انالیسس دیے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ شاید ہم آپ کے علاوہ کسی اور سے بات کرتے تو اتنی ڈیٹیل میں ہمیں کوئی بتاتا. بہت مشکور ہیں ہم آپ کے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھے سے آپ نے ہمیں بھی ایکسپلین کیا اور ہمارے ویورس کو بھی ایکسپلین کیا. اور اگر اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کوئی اور کویشچن آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ پہ بتا سکتے ہیں. تو ہمیں اجازت دیتے ہیں آپ سنان بھائی، اگر آپ کا اور کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جتنا کلیریفائی کر دیا، میرا نہیں خیال کسی اور سوال کی گنجائش رہ گئی ہے. تو ویورز یہاں پہ بات کو اختتام کرتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں، ہم عثمان بھائی سے پوچھ کر آپ کے نیوز کے بارے میں جو ہے وہ انٹرویو کریں گے اور آپ کو اس بارے میں آگاہ کریں گے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.